کربلا کا میدان یہی ہمیں بتانے آیا کہ دیکھو عظیم ترین وجود کربلا میں قربان ہو گیا، وجود امام حسین. تو میرے اور آپ کے جسموں کی حیثیت کیا ہے، میرے اور آپ کے جسموں کی قیمت کیا ہے کہ بندہ اس جسم کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے. وہ کہتے ہم یرید بکم اليسر، ہم تیرے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تیرے لیے مشکلیں نہیں چاہتے. کون سی آسانیاں؟ اے مومن یہاں زحمت اٹھائے گا وہاں آسانیاں پائے گا. یہاں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں کبھی اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا. اب ایک سوال اپنے وجود سے کریے کہ مولا حسین کے درمیان اور لشکر یزید جو امام حسین کو قتل کرنے آیا اور رسول خدا کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ 60 سال کا فاصلہ بالفرض. کیا ہوا؟ لوگ اتنے بدل گئے کہ وہ قاتل نواز رسول بنے. یہ بحث ہے ہی نہیں حسین کو کس نے شہید کیا، اور مسلمان بچاتے رہیں، کبھی یزید کو بچائیں، کبھی اس کے آبا و اجداد کو بچائیں. خود سے سوال یہ کریں کہ تمہارے نبی کا نواسہ تھا، کبھی اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی اپنے کاندھوں پہ سواری کرواتے تھے، کبھی کہتے یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. رسول خدا جب معراج پر جاتے ہیں فرماتے میں نے عرش پر یہ جملے لکھے ہوئے دیکھے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے. قوم نوح اگر بچی تو نوح کی کشتی پر سوار ہوئی. رسول فرماتے ہیں اگر میری امت بچے گی تب تک نہیں بچ سکتی جب تک حسین کی کشتی پہ سوار نہ ہو جائے. لیکن اتنا انسان قسی القلب ہو جائے کہ جو ہدایت دینے آیا ہے اسی کا گلا کاٹے. چلو مرد مردوں کو مارتے ہیں، لیکن اتنا قسی القلب ہو جائے کہ 4 سالہ بچی کو تماچے مارے، 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلائے. بھائی یہ تھا تو انسان نہ، پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، لیکن اس انسان کو ایسا کیا ہوا کہ دن گزرتے گزرتے یہ شمر بنا، گزرتے گزرتے یزید بنا، اتنا ظالم بنا. یہاں معصوم ایک جملہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، جس طرح گندم کا دانے کو خوشے میں بدلنے کے لیے وہ انوائرمنٹ چاہیے. محرم میں آپ کے دل نرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ محرم ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے. اس انوائرمنٹ کے صدقے میں آپ سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں. آپ مجلسوں میں گریہ بھی زیادہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر حدیثوں کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حسین کی شہادت کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. بالکل ایگزیکٹ جب حرم امام حسین میں جاتے ہو وہاں کے انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں. اور اگر کربلا کے انوائرمنٹ میں نہ آتا، اگر مولا حسین سے نہ ملتا، اگر شب عاشور جب ہر امام حسین کے خیمے میں گیا، ہر کی ننھی سی بچی حسین کے خیمے میں نہ جاتی. اپنے خیمے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی چھوٹی سی بچی تھی، آئی، بابا مجھے تھوڑا پانی دو گے؟ کہنے لگا بیٹی پانی پی لو. نہیں بابا اپنے لیے نہیں چاہیے. بیٹی پانی کس کے لیے چاہیے؟ اب بچے ہیں نا، کھیلتے کھیلتے ان خیموں میں داخل ہو جاتے تھے رات کے اندھیرے میں. بیٹی پانی کس کے لیے چاہیے؟ بابا میں کھیلتے کھیلتے سامنے والے خیموں میں چلی گئی تھی، وہاں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پانی کے لیے ترس رہی ہے، اگر اجازت ہو میں تھوڑا پانی لے کر جاؤں. یہاں ہر بیدار ہونا شروع ہوا. اے ہر، حسین نے تیرے سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا، تیری وجہ سے نبی کا نواسہ آج پیاسا ہے. انوائرمنٹ انسان کو بدل دیتا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اچھا انوائرمنٹ بنائیے. گندے انوائرمنٹ میں اگر اولادیں بڑی ہوئیں یہ کبھی حسینی نہیں بن سکتی. انوائرمنٹ اہل بیت والا بنائیے، انوائرمنٹ عالمانہ بنائیے، انوائرمنٹ زاہدانہ بنائیے. شہید مطہری کی کتاب میں آیت اللہ قاضی کا فوٹو پڑا رہتا تھا کہ آغا شہید مطہری آپ نے قاضی کا فوٹو کیوں رکھا؟ کہ حدیث ہے النظر الی وجہ العالم عبادہ. ایک با تقوی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے.
کہ میں اپنی کتاب میں ان کا فوٹو رکھتا ہوں۔ آج بچوں کے موبائل میں کن کے فوٹو ہوتے ہیں؟ گھروں میں حدیثیں لگاؤ معصومین کی، فضول شو پیس لانے سے اچھا ہے حسین کا ایک فرمان اپنی دیوار پہ لگا دو، مولا علی کا فرمان دیوار پہ لگا دو۔ وہ انوائرمنٹ اپنے گھر کا بناؤ کہ بچہ اس گھر میں داخل ہو اسے محسوس ہو میں کسی ایسے گھر میں داخل ہوا ہوں جہاں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بچی جب گھر میں اس کا انوائرمنٹ ہو، فرمایا غلط دوستیوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، غلط لوگوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اس بچے کو سکھاؤ کہ میرے لال تو حسینی ہے، تیرا خریدار حسین ابن علی ہے، خود کو سستا نہ بیچا کرو، کسی غلط آدمی سے دوستی نہ کیا کرو، تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ زبیر مولا علی کی پھوپھی کا بیٹا، دور کا رشتہ نہیں قریب کا رشتہ ہے، رسول خدا کی محفل میں بیٹھے تھے، بار بار مولا علی کو دیکھتا تھا، بار بار۔ رسول نے کہا زبیر آج کل تو علی کو زیادہ دیکھنے لگا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اسی لیے علی کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا زبیر آج کا دن یاد رکھنا کہ تو علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، ایک دن آئے گا تو اسی چہرے کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا۔ کہتا یا رسول اللہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں اور علی کے مقابلے میں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جنگ جمل ہوتی ہے، بعض لوگوں کو زبیر کا پتہ نہیں، جب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، دفاع کرنے والا زبیر، سر اس کا دروازے کی چوکھٹ پہ لگا، زخمی ہو کے زمین پہ گرا۔ مولا علی مسجد میں تکو تنہا، مولا قیام کریے آپ کا حق ہے خلافت۔ کہ زبیر لوگ اتنے نہیں ہیں، کہ مولا بہت لوگ ہیں، کہ کل آ جاؤ علی اعلان خلافت کریں گے۔ زبیر جب کل آیا تو 4 سے 5 لوگ زیادہ نہیں تھے، جن میں ایک زبیر تھا جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے آیا۔ لیکن ایک دن ایسا انوائرمنٹ جب بگڑ گیا، یہ 28 سال کا انوائرمنٹ، مسلمان اس کو پڑھے، اختلافی بحث نہ کی جائے لیکن مسلمان اس کو پڑھے کہ رسول سے لے کے کربلا تک یہ کیسا انوائرمنٹ تھا جس نے شمر کو شمر بنایا، یہ کیسا انوائرمنٹ تھا جس نے یزید کو یزید بنایا، یہ کیسا انوائرمنٹ تھا کہ حجاج ابن یوسف اتنے گلے کاٹتا تھا کہ مسجد سے خون کی ندیاں بہتی تھی، یہ کیسا انوائرمنٹ تھا کہ آل نبی کو زندہ زندہ دیواروں میں چنا گیا، یہ کیسا انوائرمنٹ تھا کہ سیدانیوں کو زندانوں میں بند کر دیا گیا۔ فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے، انوائرمنٹ میں بڑی بڑی شخصیات اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہیں، تو انوائرمنٹ بڑا اہم ہے۔ آج دشمن انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے، آج عزاداری کو عزاداری کی شکل سے نکال کر فیسٹیول بنایا جا رہا ہے، آج صرف عبادت نہیں اسے رسم کا رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستانیوں کی رسم ہے، یہ ایرانیوں کی رسم ہے، پتہ نہیں یہ فلاں کی رسم ہے، اور باقاعدہ لکھتے ہیں کہ یہ شیعہ فیسٹیول ہے، مطلب رسم ہے۔ جس طرح ہندوؤں کی ہولی آتی ہے وہ ان کا فیسٹیول ہے، اسی طرح شیعوں کا فیسٹیول ہے، یہ پتہ نہیں کرسچنز کا فیسٹیول ہے۔ عزاداری فیسٹیول نہیں ہے، عزاداری عبادت کا نام ہے، عزاداری ایک راہ کا نام ہے جس راہ پہ چل کے بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے یزید کا مقابلہ کر سکے، اس قابل ہوتا ہے کہ جذبہ ایثار کو پیدا کرے، کل جان بھی دینی پڑے تو دے دے، کل اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو کر دے، کل مال بھی قربان کرنا پڑے تو کر دے۔ اگر تیرے وجود میں جذبہ ایثار پیدا نہیں ہوتا، وہ مومن جو سال میں 1 مرتبہ مال قربان نہ کر سکے، جو دن میں 17 منٹ نماز کے لیے نہ نکال سکے، وہ خاتون جو تھوڑا سا کپڑا اپنے سر پہ نہ رکھ سکے، اس کے اندر وہ قربانی اور راہ کربلا کا جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ مولا حسین کی مجلس ہے، فیسٹیول آؤ چلتے ہیں، نہ سر پہ دوپٹے ہیں نہ آنکھوں میں حیا ہے، ایسا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس عزاداری کا۔ عزاداری نام ہے مکتب زینب کا، عزاداری نام ہے مکتب حسین کا، یہاں انسان سازی ہوتی ہے۔ اگر مجلس میں آؤ اور تیری انسان سازی نہ ہوئی تو سمجھ جانا تو کسی فیسٹیول میں گیا تھا، لیکن اگر مجلس میں جائے تیری انسان سازی ہوئی تو سمجھ جانا تو حسین کی محفل میں جا کر باہر نکلا ہے، اور یہ محفل انسان کو سلما بناتی ہے، حر بناتی ہے، میں سمیت تمار بناتی ہے۔ تو دشمن کی بڑی کوشش ہے ہمارے ایونٹس کو فیسٹیول بنا دیا جائے، لیکن اس نیت سے آیا کرو کہ تو عبادت کی نیت سے آیا ہے، تو یہاں پہ زاہد و عابد بننے کے لیے آیا ہے، تو اپنے امام زمانہ کے دل کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔